واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کا یہ خوبصورت اجتماع امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد میں نماز جمعہ کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کو اللہ رب العزت نے علمی، فکری، روحانی طور پر جو عظمتیں اور بلندیاں عطا فرمائی تھیں، وہ بہت کم لوگوں کے حصے میں آتی ہیں۔ اپنے وقت کے اتنے بڑے امام اور اتنی بڑی علمی شخصیت کہ اللہ رب العزت نے آپ کو بیک وقت تقریباً 55 سے 60 علوم تک مہارت تامہ عطا فرمائی تھی۔ آج اگر دیکھا جائے تو اسپیشلائزیشن کا دور ہے، ہر کوئی اپنے اپنے فن میں محنت کرتا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے ایک فن کو چنتا ہے اور پھر اس پر اپنی ساری زندگی صرف کر دیتا ہے، مگر امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت کو جب ہم اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو آپ کو اللہ رب العزت نے 1 2 نہیں، 5 10 نہیں، 20 30 نہیں، بلکہ 50 سے 60 علوم ایسے تھے کہ جن میں اللہ نے آپ کو مکمل مہارت عطا فرمائی تھی۔ آج اگر کوئی اسلامیات کا پروفیسر ہے تو وہ کسی دوسرے سبجیکٹ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، اگر کوئی انگلش کا پروفیسر ہے تو وہ اس اپنے سبجیکٹ کے علاوہ کسی اور سبجیکٹ کے بارے میں معلومات نہیں رکھتا، اور اگر کوئی سائنس کا پروفیسر ہے وہ میتھ کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، میتھ کا پروفیسر لا کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ اللہ کا خاص کرم تھا امام اہل سنت پر کہ ایسے ایسے علوم میں مہارت عطا فرمائی جن میں قدیم بھی شامل ہیں، جدید بھی شامل ہیں۔ 4 سال کی عمر میں مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا۔ 6 سال کی عمر میں بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ امام اہل سنت نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین تقریر فرمائی۔ درس نظامی کی، علم النحو کی مشہور کتاب ہدایت النحو، 8 سال کی عمر میں امام اہل سنت نے نہ صرف اس کتاب کو پڑھا
بلکہ عربی زبان میں اس کی شرح بھی آپ نے تصنیف فرما دی۔ 13 سال کی عمر میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان درس نظامی کے مروجہ علوم پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے، اور پھر 13 سال 6 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ نے اپنی زندگی کا پہلا فتویٰ ارشاد فرمایا۔ جس عمر میں بچے کو حلال حرام کا نہیں پتہ ہوتا، جائز ناجائز کی خبر نہیں ہوتی، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آتا، اس عمر میں اللہ رب العزت نے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ عظمت بخشی کہ آپ 13 سال 6 ماہ کی عمر میں پہلا فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب آپ مسند تدریس پر جلوہ گر ہوئے تو آپ کو کچھ لوگوں نے حافظ کہہ کر پکارنا شروع کر دیا، حافظ لکھنا شروع کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بڑے شرم کی بات ہے، لوگ مجھے حافظ کہتے ہیں، میں حافظ قرآن نہیں۔ اسی سال ارادہ کیا، رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پہلا روزہ آیا تو آپ نے پہلا پارہ دن کو تلاوت کیا، رات کو تراویح کے اندر اس کو سنایا۔ دوسرا روزہ آیا، دوسرا پارہ دن کو تلاوت کیا، رات کو نماز تراویح کے اندر اس کو سنا دیا۔ ادھر رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوا، ادھر امام اہل سنت کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا۔ یہ شان، یہ عظمت اور یہ مقام و مرتبہ بریلی کے تاجدار مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کو عطا فرمایا۔ ہم الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہیں، لیکن مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت کی وجہ سے آج اہل سنت کو کچھ لوگ بریلوی کہنا شروع ہو گئے ہیں، جبکہ بریلوی مسلک نہیں، مسلک اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت کا آج کے دور میں اگر کوئی نشانی ہے تو وہ بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے ساتھ مناسبت اور نسبت کی وجہ سے لوگ ہمیں بریلوی کہتے ہیں، ورنہ ہمارا مسلک کیا ہے؟ اہل سنت۔ بولیے کیا مسلک ہے؟ اہل سنت و جماعت۔ اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا میں ذکر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ اتنی عظیم شخصیت تھے، آپ کا ماضی دیکھیں، حال دیکھیں، ہر حال میں تابناک نظر آتا ہے، اور آپ کا بچپن دیکھیں، لڑکپن دیکھیں، جوانی دیکھیں، اور جوانی کے بعد پھر بڑھاپے کی طرف قدم رکھتا ہوا دیکھیں، امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کا ایک ایک زندگی کا لمحہ ایسا ہے کہ جس پر رشک کرنے کو دل کرتا ہے۔ ہندوستان کے اندر بریلی کا ایک محلہ ہے، وہاں ایک گھر کے اندر ایک بچے نے اپنی زندگی کا پہلا روزہ رکھا۔ جب بچے نے زندگی کا پہلا روزہ رکھا، والدین آج بڑے خوش تھے کہ آج بچے کی زندگی کے رمضان کی ابتدا ہے اور پہلا روزہ رکھا ہے ہمارے بچے نے۔ بڑی خوشی کا مظاہرہ کیا گیا، اور آس پاس میں رہنے والے اور عزیز رشتہ داروں کو بچے کی روزے کی افطاری کے لیے خاص طور پر بلایا۔ آہستہ آہستہ دوپہر کے بعد عصر کی نماز کے قریب رشتہ دار آنا شروع ہو گئے۔ عصر کی نماز کے بعد مغرب سے تھوڑی دیر پہلے
جبکہ افطاری کا بھی انتظام ہو چکا تھا، رشتہ دار بھی آ رہے تھے، اہل محلہ بھی جمع تھے، والد نے بچے کا بازو پکڑا اور ایک کمرے میں لے گیا جہاں پر سامان خورد و نوش پڑا تھا، فروٹ، کھانا، مشروبات، ہر چیز وہاں پر موجود تھی۔ باپ بچے کو اندر لے کر آیا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور بچے کو ایک پلیٹ میں رکھ کر سویٹ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے بچہ یہ لو، یہ کچھ تھوڑا سا کھا لو۔ بچہ حیرانگی کے ساتھ اپنے والد کو دیکھنا شروع کرتا ہے اور کہتا ہے ابا جان آج تو میرا روزہ ہے۔ تو باپ نے کہا کوئی بات نہیں، بچوں کے روزے ایسے ہی ہوتے ہیں، تم کھا لو، کون سا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس بچے نے جواب دیا، اس نے کہا ابا جان بے شک رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، دوست احباب نہیں دیکھ رہے، اہل محلہ نہیں دیکھ رہے، مگر میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ باپ نے خوشی کے عالم میں بچے کو سینے سے لگا لیا اور باہر لے آیا، بچے نے اپنے وقت پر افطار کیا۔ اسی طرح بریلی شریف کے اندر ایک بچہ لمبا کرتا پہنا ہوا ہے، گلی سے گزر رہا ہے، سامنے سے زنانیں بازاری آتی ہیں اور بچہ ان کو دیکھ کر شرم سے اپنا کرتا اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیتا ہے۔ ان میں سے ایک عورت اس بچے کو تنزن کہتی ہے بچہ اپنی آنکھوں پر تو کرتا رکھ رہے ہو، اپنے سطر کی تو خبر لو۔ بچے نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ جواب دیا، اس نے کہا جب نظر بہکتی ہے تو دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے۔ بچے نے ایسا جواب دیا کہ ان تمام عورتوں کو لاجواب کر دیا۔ وہ بچہ جس نے اپنے والد گرامی کو رمضان کا پہلا روزہ رکھتے وقت والد کو کہا تھا کہ ابا جان کوئی بات نہیں اگر رشتہ دار نہیں دیکھ رہے، کوئی بات نہیں اگر میرے دوست احباب نہیں دیکھ رہے، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ میرے بہن بھائی مجھے نہیں دیکھ رہے، مگر اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اور وہ بچہ جس نے ان زنانے بازاری کو کہا تھا کہ جب نظر بہکتی ہے تو پھر دل بہکتا ہے اور دل بہکتا ہے تو سطر بہکتا ہے، وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں، وہ بچہ آگے چل کر وقت کا مجدد بنا اور دنیا نے اس کو مولانا امام احمد رضا خان بریلوی کے نام سے پکارا۔ جس بچے کا ماضی اتنا تابناک ہو، اس کی جوانی کتنی تابناک ہوگی، اور جس کی جوانی اتنی بے داغ ہو اور تابناک ہو، پھر آگے چل کر اس کا مستقبل میں علم و فضل کا عالم کیا ہوگا۔ احباب ذی قدر، ہمیں فخر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس شخصیت کے ساتھ وابستہ کیا ہے، نہ علم کے اندر اس کا کوئی ثانی ہے، نہ زہد و تقوی کے اندر اس کا کوئی ثانی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے جب شعور کی دنیا میں قدم رکھا، لوگوں نے آپ نے دیکھا کہ بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے جبہ و دستار والے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر توہین اور تنقیص کے تیر چلا رہے ہیں، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو امام الانبیاء نہیں، تاجدار کائنات نہیں، محبوب خدا نہیں، بلکہ گاؤں کے چودھریوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔
تو امام احمد رضا خان نے اپنا قلم اٹھایا اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کا حق ادا کر دیا۔ جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر طعن کیا اور بڑے بڑے علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک کو بچوں کے ساتھ چوپایوں کے ساتھ جب تشبیہ دی، امام احمد رضا نے حضور کے علم غیب پر ایسا شاندار کام کیا جسے دیکھ کر علماء عرب بھی حیران رہ گئے، علماء عجم بھی حیران رہ گئے۔ امام احمد رضا خان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب پر کتاب لکھی اور اس کا نام رکھا الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ۔ اور ذرا یہ بھی دیکھیں کہ وہ کس کنڈیشن کے اندر امام احمد رضا خان نے یہ کتاب لکھی۔ آپ دوسری دفعہ جب حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے کر گئے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء عرب نے آپ کی خدمت میں یہ سوال پیش کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف کے متعلق۔ سفر کر کے گئے تھے، طبیعت میں تھکاوٹ تھی، بخار تھا۔ علماء عرب نے جب یہ استفتاء پوچھا اور یہ بھی کہا کہ 2 دن کے اندر اس کا جواب ہمیں چاہیے، نہ حوالے کے لیے کوئی کتاب تھی، نہ کتب خانہ تھا، نہ کوئی اور چیز تھی، مگر امام اہل سنت کے سامنے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی، سرکار کی شان کی بات آئی تو آپ اٹھ کر بیٹھے اور آپ نے چند دن کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پاک پر بے مثال کتاب لکھی، اور نہ کوئی حوالے کی کتاب موجود ہے، نہ کوئی لائبریری موجود ہے، مگر 400 صفحات کی کتاب الدولۃ المکیہ حضور کے اس غلام نے لکھ کر علماء عرب کے سامنے پیش کر دی۔ علماء عرب نے جب آپ کا علم دیکھا، جب آپ کا فضل دیکھا، آپ کا جب انداز تحریر دیکھا، آپ کی فصاحت و بلاغت دیکھی، عرب کے بڑے بڑے علماء حیران رہ گئے کہ عجم سے آنے والا کیسی فصاحت و بلاغت کا مالک ہے کہ بڑے بڑے عرب علماء کو حیران کر دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر امام اہل سنت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب شریف پر ایک حدیث پاک لکھی، اور وہ حدیث صحاح ستہ کی مشہور کتاب مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا خروج ہوگا، جب دجال نکلے گا، توجہ فرمائیے گا، حدیث کا ایک ایک جملہ قابل توجہ ہے۔ حضور نے فرمایا جب دجال نکلے گا اور میری امت کے جو مجاہدین اس کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے، حضور نے فرمایا میں ان مجاہدین کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، اور حضور نے فرمایا میں ان کے باپ کے نام کو بھی جانتا ہوں، پھر فرمایا میں ان کے قبیلے کو بھی جانتا ہوں، یہاں تک کہ تاجدار کائنات نے فرمایا کہ وہ جن گھوڑوں پر سوار ہوں گے مصطفیٰ ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتے ہیں، ان کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے باپ کے نام بھی جانتا ہوں، ان کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہوں، ان گھوڑوں کے رنگ کو بھی جانتا ہوں جو دجال کو قتل کرنے کے لیے نکلیں گے۔ قربان جائیں سرکار کے علم غیب پر جب لوگ حضور تاجدار کائنات کے علم غیب پر زبانیں تان دراز کر رہے تھے، بریلی کے تاجدار نے
400 صفحات کی کتاب الدولۃ المکیہ لکھ کر ان بڑے بڑے علماء کے منہ کو بند کر کے رکھ دیا۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسول امام محمد رضا خان فاضل بریلوی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شفاعت کی باری آئی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی شان پر کچھ لوگوں نے قلم اٹھایا، اس کا انکار کیا۔ امام اہل سنت نے حضور کی شفاعت مقدسہ پر قلم اٹھایا۔ اسماع الاربعین کے نام سے مولانا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے حضور کی شفاعت کی شان کو بیان کیا، اور امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث اسماع الاربعین کے اندر بھی موجود ہے، فتاوی رضویہ کے اندر بھی موجود ہے، حدیث کی دیگر کتب کے اندر بھی موجود ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی للحالکین من امتی، حضور فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے ان لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہوں نے ہلاک کر دیا ہے۔ قربان جائیں امت مصطفیٰ پر، اس امت مصطفیٰ کی شان پر۔ حضور کیسے شفیق ہیں، حضور کتنے مہربان ہیں، اور حضور کتنے کرم فرما ہے اپنے غلاموں پر۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت نمازیوں کے لیے ہے، حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت حاجیوں کے لیے ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت تقوی اور پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ نہیں فرمایا کہ میری شفاعت عمرہ اور حج کرنے والوں کے لیے ہے، بلکہ فرمایا میری شفاعت ان گناہگاروں کے لیے ہے جن کو گناہوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ آپ کے سبحان اللہ پر بھی سبحان اللہ۔ حضور کی اتنی بڑی کرم نوازی کس کے لیے؟ ہم گناہگاروں کے لیے، اور آپ کی سبحان اللہ اتنی ڈھیلی۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری شفاعت امت کے ان ہلاک شدہ لوگوں کے لیے ہے جن کو گناہوں کی کثرت نے ہلاک کر دیا ہے۔ اور قربان جائیں، یقین فرمائیں، میں جب 2015 میں سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک جو آج تک حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکے اللہ ان کو بھی توفیق دے، جو جا چکے ہیں اللہ بار بار حاضری کی توفیق دے۔ یقین فرمائیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پر میں پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کے قبر انور کے پاس اوپر سامنے یہ حدیث پاک وہاں پر لکھی ہوئی تھی، اور اس حدیث کو پڑھا تو بے ساختہ آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ہمارے آقا کتنے کریم ہیں ہم گناہگاروں پر، اور حضور اپنے گناہگار غلاموں کا کتنا خیال کرتے ہیں۔ یہ حدیث پاک حضور کے گنبد خضرا پر آج بھی لکھی ہوئی ہے، حضور کے روضہ انور کے پاس حضور فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، لوگوں میری شفاعت امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے، امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ ویسے تو سرکار ہر امتی پر کرم فرما ہے، مگر قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، باقی جتنے بھی انبیاء تھے وہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے رہے باری تعالیٰ میری امت میں جو نیک ہیں وہ میرے، جو گناہگار ہیں وہ تیرے۔ جناب آدم نے کہا، جناب موسیٰ نے یہ کہا، جناب عیسیٰ نے یہ کہا، جناب ابراہیم نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ جتنے بھی نیکوکار ہیں وہ ہمارے ہیں، گناہگار تمہارے ہیں، تو جانے وہ جانے
مگر قربان جائیں عظمت مصطفیٰ پر، حضور کی شفقت پر، حضور کی کرم نوازی پر۔ جب میرے آقا آئے، تیرے آقا آئے، ہم سب کے آقا آئے، تو سرکار نے قاعدہ بدل دیا، قانون بدل دیا، زاویہ بدل دیا۔ سرکار فرماتے ہیں باری تعالیٰ جتنے گناہگار ہیں یہ گناہگار مجھے دے دے، نیکوکار تو لے لے۔ گناہگار میرے ہیں، نیکوکار باری تعالیٰ سارے تیرے ہیں۔ حضور کتنے کرم فرما ہیں اپنے گناہگار غلاموں پر، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ جس آقا نے ہماری شفاعت کرنی ہے، ہم کہتے ہیں کہ ان کی شفاعت تو جائز ہی نہیں ہے، اس پر دلیلیں طلب کرتے ہیں، دلیلیں مانگتے ہیں کہ کہاں سے ثابت ہے، کہاں لکھا ہے۔ میری بات یہ اپنے سینوں پر نقش کر لے، جہاں پر انسان کی محبت ہو، بولے جہاں انسان کی محبت ہو، وہاں انسان کبھی نہیں پوچھتا کہاں لکھا ہے، وہاں انسان کبھی نہیں پوچھتا کہ یہ نقطہ کہاں لکھا ہے۔ مگر جب تک دل میں عشق نے ڈیرے نہ ڈالے ہوں تو یہی وسوسے ہوتے ہیں، لیکن جب دل میں محبت رسول کا چراغ روشن ہو تو پھر اگر کوئی عام بندہ بھی کہے کہ سرکار نے یہ فرمایا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ سرکار نے سچ فرمایا ہوگا۔ آپ کے سامنے ابو جہل نے جب کہا تھا جناب صدیق اکبر سے کہ آپ جن کی دوستی کا دم بھرتے ہو، وہ تو کہتے ہیں میں رات کے تھوڑے سے حصے پر لامکان کی سیر کر کے آیا ہوں۔ صدیق اکبر کو کہنے والا کون تھا؟ کافر تھا کہ نہیں؟ بولے نا، کہنے والا کافر تھا نا، مگر بات عظمت مصطفیٰ کی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے قاعدہ قائم کر دیا، عظمت مصطفیٰ کی بات کسی کافر کے منہ سے بھی نکلے اس کو بھی مان لو۔ جب اس کافر نے کہا تھا کہ تم جن کی دوستی کا دم بھرتے ہو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، تاجدار صداقت نے کہا ارے پگلے میرے مصطفیٰ اس سے آگے کا بھی کہیں، ابو بکر وہ بھی مانتا ہے۔ یہ عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا، امام اہل سنت نے دیا، مجدد دین و ملت نے دیا، کشتہ رسول نے دیا کہ حضور کی عظمت کی بات آئے، کہنے والا کوئی بھی ہو اس کو کہو کہ آمنا وصدقنا، ہم تمہاری بات پر ایمان لاتے ہیں، اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو دوستان گرامی عرض یہ کر رہا تھا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت بریلی کے تاجدار، اللہ نے آپ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام عطا فرمایا کہ بڑے کم لوگوں کے حصے میں آتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ جیسا عشق رسول، غلامی رسول کا جذبہ عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔